یہ جو واقعہ ہوا یہ ہوا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا کہ دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ حاقہ پڑھنے شروع کی. اب دیکھیں نا وہ سورہ حاقہ، الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. اب اس طرح وہ سنا تو وہ سنتے چلے گئے، مطلب پھر وہ توجہ ہٹا نہیں سکے، وہ مشغول ہو گئے سننے میں، پکڑ لیا قرآن نے. اب ظاہر ہے وہ عرب تھے، عربی زبان ہے، اس کی پورا جو ہے نا اس کے اندر جو ایک طاقت ہے اس نے گرفت کر میں لے لیا، سنتے چلے گئے. تو جب یہ پہلا رکوع جہاں آ کے ختم ہوتا ہے نا، یہاں پہنچے نا، تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ کیا کلام ہے، مطلب یہ کوئی بڑا خاص کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو لیکن بہت کوئی پہنچے ہوئے شاعر ہیں. تو وہ اس وقت حضور پڑھ رہے تھے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اس وقت یہ پڑھ رہے تھے. تو جو ہی شاعر کا خیال آیا تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے. ابھی پورا سوچا بھی نہیں تھا، کہتے شاعر تک سوچا تھا، اس سے آگے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وما ہوا بقول شاعر. کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کاہن کا کلام ہوگا، اتنے میں یہ آپ کی تلاوت ہو گئی ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. تو اصل میں وہ جو ان کو خیال آ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تلاوت ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں نا اس معاشرے میں ایمان کیسے پھیلا ہے اور کیسے دلوں پر اس نے اثر کیا. تو یہ سارا جو ہے نا وہ معاملہ ہو رہا تھا. اب وہ ایمان جا کے آخری حتمی اعلان وہ تو تب ہوا نا جب وہ بین والا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ نہیں کہ پہلے سے بارش شروع نہیں ہو گئی تھی. وہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کیل پر ہلکی ہلکی ضرب لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ اندر لکڑی میں داب جاتی ہے، آخر میں پوری جو ہے نا آخری ضرب سے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ہوا، سہج سہج ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، کسی ایک واقعے سے نہیں ہوا، بلکہ اس معاشرے میں وہ عمل جاری ساری تھا اور بالآخر یہ بات ہوئی.